افغانستان کی طرف سے مسلسل کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. فوکس بھی زیادہ اسی سائڈ پر ہوا ہے. باجوڑ اٹیک کے بعد بالخصوص بہت سارے واقعات پہ ادھر پہ رونما ہوئے ہیں. جو ضیاء اللہ جان صاحب کو ٹارگٹ کرنے کے بعد باجوڑ اٹیک میں 2 اور JUIF کے جو لوگ ہیں ان کو گن ڈاؤن کیا گیا, ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے ان کے علاقوں کے اندر. ایک تو مفتی خیر زمان ہے اور ایک جو ہے جاوید نور داوڑ ہیں. ان دونوں کو ان کے متعلقہ علاقوں کے اندر گن ڈاؤن کیا گیا. TTP نے بہرحال اس کے اوپر ایک بڑا روڈ قسم کا جواب دیا. اس سے پہلے انہوں نے کنڈیم کیا تھا اس اٹیک کو, بعد میں انہوں نے روڈ سا جواب دیا اور انہوں نے کہا جی یہ تو ایجنسیاں کرا رہی ہیں اور ایجنسیاں دونوں کو لڑوانا چاہتی ہیں وغیرہ وغیرہ وہ ساری باتیں. السلام علیکم جی, میرا نام سلمان جاوید ہے. آج کی کہانی کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. افغانستان کے اوپر ایک دفعہ پھر آپ سے بات ہوگی کیونکہ افغانستان کی طرف سے مسلسل کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. فوکس بھی زیادہ اسی سائڈ پر ہوا ہے. باجوڑ اٹیک کے بعد بالخصوص بہت سارے واقعات پہ ادھر پہ رونما ہوئے ہیں. بہت ساری اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, حتیٰ کہ 2 اس کے بعد جو ضیاء اللہ جان صاحب کو ٹارگٹ کرنے کے بعد باجوڑ اٹیک میں 2 اور JUIF کے جو لوگ ہیں ان کو گن ڈاؤن کیا گیا, ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے ان کے علاقوں کے اندر. ایک تو مفتی خیر زمان ہے اور ایک جو ہے جاوید نور داوڑ ہیں. ان دونوں کو ان کے متعلقہ علاقوں کے اندر گن ڈاؤن کیا گیا ہے اور یہ اپنی الیکشن کیمپینز کر رہے تھے. لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب اس وقت JUIF کے اوپر باقاعدہ ایک ٹارگیٹڈ اٹیک ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں. اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. سیوسائڈ بامبنگ نے 54 کے قریب لوگوں کو, جو سرکاری اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 54 سے 60 لوگوں کے قریب جو ہیں وہ شہید ہوئے. 200 سے زیادہ لوگ اس میں زخمی ہوئے. یہ ایک ایسا اٹیک تھا جس سے پہلے کبھی بھی JUIF نے کنڈیم نہیں کیا تھا کسی بھی ایسے اٹیک کو افغانستان کی طرف اشارہ کرتے. انہوں نے ویسے اٹیکس کو کنڈیم کیا ہوگا لیکن یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ افغانستان کو اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے. اچھا, اس اٹیک کے اوپر افغانستان کے آئیے جو انٹرم گورنمنٹ ہے ان کی بھی کنڈمنیشن آئی. اسی اٹیک کے اوپر جو ہے وہ TTP کی بھی کنڈمنیشن آئی فوراً سے پہلے. پھر القاعدہ کی بھی آپ کو مدد کی بات ہے کنڈمنیشن آئی. لیکن ان تمام کنڈمنیشن کے باوجود JUIF کے لیڈرشپ کے اوپر ایک پریشر بلٹ اپ ہو رہا تھا کہ ان کو کھلے لفظوں میں یہ بتانا چاہیے کہ اس اٹیک کے پیچھے ان کا خیال ہے کہ کیا ہے. پہلے انہوں نے پہل جو اسٹیٹمنٹ دی اس کے مطابق انہوں نے کہا جی کہ یہ پولیٹیکل جو ان کی وہ ہے کیمپین ہے اس کو ڈیریل کرنے کے لیے کیا گیا. لیکن بعد میں ایک کھلا بیان آیا اور اس میں انہوں نے پھر کہا کہ نہیں, یہ باقاعدہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہے ISK کی طرف سے. انٹرسٹنگلی IA نے بھی جو کنڈمنیشن کی ہے, TTP نے بھی, انہوں نے ISK کا تو ظاہر ہے انہوں نے کنڈمنیشن کرنی تھی لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ اٹیک جو ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم کا کوئی مظہر ہے. تو ہوا کیا کہ پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا پریشر زیادہ بڑھا, حکومت پاکستان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ گئی. اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری ایک اسٹیٹمنٹ دے چکے تھے. پھر فارن آفس کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ ذوب کے اندر جو اٹیک ہوا تھا اس سے پہلے اس میں 3 قندھاری افغان نیشنلز جو ہیں وہ پکڑے گئے اور جو ایمبیسیڈر ہیں دے شوڈ ریسیو دے باڈیز. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک دوبارہ اسٹیٹمنٹ آئی افغانستان کی طرف سے, اس میں اس چیز کو ڈینائی کیا گیا. لیکن پھر JUIF نے ایک باقاعدہ گرینڈ جرگہ کیا اور اس گرینڈ جرگہ کے اندر انہوں نے پھر باقاعدہ کھل کے ایک اس کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ یہ بھی کہا کہ افغان انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس کو پاکستان کے ساتھ مل کے اچھے تعلقات بنانے چاہیے اور اس طرح کے جتنے بھی گروپس ہیں دونوں سائڈ کے اوپر ان کو ختم کرنا چاہیے. Now this was the first. JUIF کا ہمیں پتہ ہے کہ بہت گہرا تعلق ہے افغان طالبان کے لوگوں کے ساتھ. ان کی سمپتھیز ہیں, ان کی ایمپتھیز ہیں, سپورٹ کسی حد تک رہی ہوگی. بہت سارے لوگ ان کے شاگرد ہیں, ان کے مدارس سے یہاں سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں. تو ایک باقاعدہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک امپیکٹ اس کا ہوا. اور جو افغان طالبان کے یہاں پہ اس وقت جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے جو ایمبیسیڈر ہیں چارج دی افیئر سردار شکیب صاحب, وہ بھی جا کے ملے مولانا فضل الرحمان سے. کونسل جنرل جو پشاور کے افغان طالبان کے انٹرم گورنمنٹ کے, وہ بھی JUIF کی لیڈرشپ سے جا کے ملے. اور TTP نے بہرحال اس کے اوپر ایک بڑا روڈ قسم کا جواب دیا. اس سے پہلے انہوں نے کنڈیم کیا تھا اس اٹیک کو, بعد میں انہوں نے روڈ سا جواب دیا اور انہوں نے کہا جی وہی جو ان کی پرانی عادت ہے کہ یہ تو ایجنسیاں کرا رہی ہیں اور ایجنسیاں دونوں کو لڑوانا چاہتی ہیں وغیرہ وغیرہ وہ ساری باتیں. تو یہ تمام چیزیں جب ہو رہی تھیں تو اسی دوران اگر آپ کو یاد ہو تو اسے تھوڑا سا پہلے تھامس ویسٹ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی متقی کی, اور اس کے ساتھ پورا ایک ڈیلیگیشن تھا قطر کے اندر. اور اس کے اندر بھی میری خبروں کے مطابق, میرے سورسز کے مطابق, وہاں پر بھی وہ اسٹیٹمنٹ میں تو نہیں آیا لیکن وہاں ڈسکس ضرور ہوا ہے کہ افغانستان کے اندر اگر اس طرح کے کوئی گروپس موجود ہیں تو ان کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ ریجن کے جو کنٹریز ہیں وہ ان کے کنسرنس ایڈریس ہو چکے ہیں. ایک تو یہ ہوا. اس کے بعد پھر افغان لیڈرز کی طرف سے بعد میں جب یہ JUIF کا گرینڈ جرگہ ہوا تو اس کے بعد افغان لیڈرز جو ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ بیانات آنا شروع ہوئے.
پہلا بیان ملا یعقوب کا بہت مشہور ہوا، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ امیر کا حکم یہ ہے کہ وہ باہر جو جا کے جہاد کرے گا افغانستان سے، وہ جہاد کے زمرے میں نہیں آتا. امیر جہاں ڈپلائی کریں گے آپ وہاں ڈپلائی ہوں گے. اگر امیر اجازت نہیں دیتا باہر جانے کی تو وہ جہاد نہیں بلکہ وہ ان کی ونجنس کی لڑائی ہے، جذباتی لڑائی ہے، یا اس کو کہہ لیں جہالت کی لڑائی ہے. اس کے اوپر بھی ظاہر کافی لیدے ہوئی. اس کے بعد عباس تانکزئی جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں پولیٹیکل افیئرس کے، انہوں نے بھی فارن افیئرس کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں فارن افیئرس کے، انہوں نے بھی اس کے اوپر بیان دیا اور بڑا کھل کے بیان دیا. مشہور ہیں اپنے بلنڈ بیانات کے لیے. وومین ایجوکیشن کے اوپر کافی بات کر چکے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کا بیان بھی کافی اہمیت کا حامل اس تناظر میں ہے. مزے کی بات ہے ملا یعقوب اور عباس تانکزئی یہ دونوں ہی صاحبان جو ہیں ان کو ان اے وے تھوڑا سا ناٹ سو پرو پاکستانی سمجھا جاتا تھا یا سمجھا جاتا ہے ابھی بھی. لیکن اس کے باوجود ان کے اس طرح کے خیالات کا آنا اس بات کا مظہر ہے کہ افغانستان کی جو طالبان کی قیادت ہے، ینگ قیادت بھی اور پرانی قیادت بھی، بوڑھی قیادت بھی، وہ فوکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں افغانستان کے اندر. لیکن کچھ ایسے اسپوائلرز یا ایسے لوگ ہیں جن کے جو پیچھے اسٹرنگ پولرز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ چلیں اور ایک دوسرے کو سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں، جنگ کروانا چاہتے ہیں. اچھا، ان بیانات کے بعد ٹی ٹی پی کا بیان جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ بھی آ گیا. پھر اس کے بعد وہ گن ڈاؤن کرنے والی بات بھی میں نے بتائی کہ ٹارگٹ کلنگ اس کے بعد شروع ہوئی، وہ جو 2 صاحبان کو انہوں نے پھر دوبارہ سے شہید کیا. پھر اب آرمی چیف کا پھر بیان آیا پشاور کے اندر. ان کا بھی ایک جو مشائخ ہیں اور جو مالکان ہیں اور مشر ہیں ان کی ایک جرگہ کے اندر، ان کے گیدرنگ کے اندر انہوں نے بھی بیان دیا اور بڑا کھل کے دیا. بلکہ انہوں نے ایک آیت کی کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے. یعنی وہ اس میں وہ تمام باتیں گنوانا چاہ رہے تھے شاید افغان طالبان کو، انٹرم گورنمنٹ کو، کہ پاکستان کے شاید کوئی بہت زیادہ معاملات ہیں افغانستان کے ساتھ، تو ان کو بھی تھوڑا سا اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے اوپر رسپونڈ کرنا چاہیے. اس میں ہم بہت دفعہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں، آگے بھی کریں گے کہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہیں، کہاں کہاں پاکستان ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا یا کر رہا ہے ابھی بھی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اب ہم کسی ٹیررسٹ سے بات نہیں کریں گے آرگنائزیشن سے. یہ پہلے پاکستان کی اسٹیٹ کی پالیسی تھی. افغان طالبان ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کریں، لیکن انہوں نے کلیئر میسیج دے دیا کہ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک ود دا IEA جو کہ انٹرم گورنمنٹ ہے. یہ ایک طرح کا ایک گڈ ول جسٹر بھی ہے اور یہ ایک طرح کا سٹرن ایکشن بھی ہے یا سٹرن سٹانس بھی ہے کہ جی کہ اب ہم صرف آپ سے بات کریں گے. اور یہ ایک ان کو عزت دینے والی بات بھی ہے اگر میں اس کو دیکھوں اس طریقے سے کہ وہ انٹرم گورنمنٹ کو ہی اس قابل سمجھتے ہیں کہ ان سے بات کی جائے، کیونکہ ان کے پاس اس مسئلے کا حل ہے. ٹی ٹی پی کے اپنے پاس اس کا مسئلے کا حل کوئی نہیں ہے. اور یہ ایک لحاظ سے بات ٹھیک بھی ہے کیونکہ ٹی ٹی پی کو جتنا آپ لیجیٹمائز کریں گے ٹاکس کے تھرو، اتنا وہ سر پہ چڑھیں گے، سر پہ چڑھ کے بولیں گے اور اپنی ڈیمانڈس میں بڑھاتے جائیں گے. تو ان کو بھی زمین پہ لانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اسی طریقے سے ڈیل کیا جائے جیسے کسی بھی ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کو ڈیل کیا جاتا ہے. آئی ہوپ کہ ان تمام باتوں کا، ان تمام جوابات کا، اچھا ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بھی ایک پھر اسٹیٹمنٹ دے دی کل، اور اس پہ انہوں نے کافی لے دے کیجیے کہ پاکستان کو خود چاہیے کہ وہ اس کے اندر گفتگو کرے ان سے اور اندر جو ان کے معاملات ہیں ان کو خود دیکھے اور آپ کے ٹیررسٹ آرگنائزیشنس کے اٹیک آپ کے اندر سے ہو رہے ہیں ان کو آپ خود ڈیل کریں. میرا خیال ہے کہ ٹیکنیکلی اس کے اندر 2-3 چیزیں اس کے اوپر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کروں گا. اور اس میں جہاں ان کا موقف اس لحاظ سے درست ہے کہ پاکستان کو انٹرنل سیکیورٹی کی طرف توجہ دینی چاہیے، وہاں ان کے موقف میں یہ بات کہ شاید یہ باہر سے کہیں سے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا بلکہ ان کا کمانڈ سٹرکچر کہیں اندر ہی ہے، اس کے اوپر بہرحال ہم کسی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے بصدر احترام، کیونکہ اگین دوستوں میں سے ہیں، ان سے ایک اچھی بات چیت ہے، ان سے ایک اچھی ملاقات ہے، بہت احترام کرتے ہیں ہم ان کا اور بہت اچھے طریقے سے ان کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. لیکن اگر اس طرح کی ٹیکنیکلٹیز جو ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہوگی تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے اندر ایک ریشنل یا آبجیکٹیو رسپانس جو ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آج کے لیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اسی ٹیکنیکلٹیز کے اوپر کہ ٹی ٹی پی کا کمانڈ سٹرکچر کہاں پر اور اس کے آپریشنل سٹرکچر کہاں ہے اس کے اوپر بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.